السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ۔ دوستو، جہاد ابتدائی سے صلاح الدین کے پیش نظر تھا۔ اسے خوب معلوم تھا کہ صرف جہاد سے ہی مسلمانوں کی بکھری ہوئی قوت کی شیرازہ بندی ہو سکتی ہے۔ ترکمان، کرد، عرب، اتابیک، بدوی قبائل کے شیوخ اور مصر کے امراء صرف نعرہ جہاد ہی سے متحد ہو سکتے ہیں۔ ان متفرق اور متعارف گروہوں کو جمع کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ یہ کہ علم جہاد بلند کیا جائے۔ چنانچہ اس کی طرف سے خلیفہ بغداد کی خدمت میں ایک عرضداشت روانہ کی گئی، جس میں اس نے صلیبی حملہ آوروں کے خلاف اپنے کارناموں کے تذکرے کے بعد اپنے عزم جہاد کا اعلان کیا تھا۔ دنیا اسلام کو صرف جہاد ہی کے ذریعے ان غیر ملکی حملہ آوروں سے نجات مل سکتی ہے۔ خدا کے فضل سے قاہرہ کی حکومت امیر المومنین کے سامنے سرنگوں ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ میں جلدی خلیفہ اسلام کا پرچم یروشلم پر بھی لہراؤں گا۔ لیکن اس عزم کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں 12 سال لگ گئے۔ اس عرصے میں سلطان پیہم قتال و جدال میں مصروف رہا۔ اس کے یہ 12 سال اپنے مرحوم آقا کی پراگندہ سلطنت کے ٹکڑوں کو متحد کرنے، بغاوتوں کی آگ بجھانے اور صلیبی ریاستوں کے خلاف لشکر کشی میں گزر گئے۔ جہاد کے اعلان عام سے پہلے ملکی اور فوجی استحکام ضروری تھا۔ صلاح الدین نے نہایت تدبر اور دانش مندی سے شام اور مصر کی قوتوں کو متحد کر لیا تھا۔ وہ اسلامی دنیا کی سیاسی روایات سے آشنا تھا کہ صرف دست شمشیر زنی عصا حکومت سنبھال سکتا ہے۔ اس نے کئی بار اپنے مسلمان حریفوں کے خلاف بھی فوج کشی کی، لیکن اسے مسلمانوں کے خلاف شمشیر آزمائی سخت ناگوار گزرتی۔ وہ ہمیشہ اس وقت تلوار اٹھاتا جب مسالت کی ہر تدبیر ناکام ہو جاتی۔ بیکار خون ریزی سے ہمیشہ اجتناب کرو، کیونکہ خون کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ تمہیں اپنی رعایا کے دلوں پر حکومت کرنی چاہیے۔ اہل دمشق نے صلاح الدین کا پرجوش خیر مقدم کیا اور شہر کے دروازے کھول دیے، لیکن اس کے چند ہم وطن اتابیک سرکشی پر آمادہ ہو گئے۔ انہیں سلطان موصل کی حمایت حاصل تھی۔ وہ اعلیٰ پائے کے شہسوار اور بے خوف جنگ آزما تھے۔ ایک مرتبہ وہ فرن الحمہ کے میدان کے قریب سلطان کی فوج پر اچانک ٹوٹ پڑے، اور دوسری مرتبہ انہوں نے قلعہ حلب کے سامنے پھیلے ہوئے گندم کے سرخ کھیتوں میں ایک خون ریز معرکہ برپا کیا اور سلطان کی فوجوں سے شکست کھا کر بھاگ گئے۔ بالآخر مجبور ہو کر صلاح الدین نے مصلحت کی کوشش ترک کر دی اور سرزمین شام کو اعلانیہ طور پر اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ دوستو، اس عرصے میں ایک خوفناک دشمن اس کے خلاف صف آرا ہو گیا۔ قاہرہ کو مفسدوں اور مجرموں کے اڈوں سے پاک کرنے کی مہم میں اسے اسماعیلیوں کی خفیہ آماجگاہ کو بھی تباہ کرنا پڑا۔ اس کے بعد اسماعیلی اس کے پکے دشمن بن گئے۔ انہوں نے سوڈانی شرپسندوں کو بغاوت پر اکسایا۔ صلاح الدین نے فوراً بغاوت کچل دی اور شہر کے دروازوں پر سرغنوں کو سولی پر لٹکا دیا۔ اسماعیلیوں کی ہزیمت کا بدلہ لینے کے لیے فدائی میدان میں اتر آئے۔ وہ صلاح الدین کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ فدائیوں کی پہلی قاتلانہ کوشش کو صلاح الدین کے محافظ دستے کی ہوشیاری نے ناکام بنا دیا۔ ہر ایک کو خیمہ سلطانی میں داخل ہونے کی اجازت تھی۔ وہ کسی کو باریابی سے نہ روکتا۔ ایک دن ایک چھوٹی سی برقع پوش لڑکی آئی۔ اس نے نقاب اٹھا کر کہا کہ میں سلطان نور الدین کی بیٹی ہوں۔ سلطان نے بڑی متانت اور تپاک سے اس کا خیر مقدم کیا اور پوچھا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ مجھے اعزاز کا شہر بخش دیجیے۔ سلطان نے وہ شہر بلا تامل سلطان نور الدین کی صاحبزادی کے حوالے کر دیا، جسے اس نے جان پر کھیل کر صبر آزما محاصرے کے بعد فتح کیا تھا۔ ایک تذکرہ نویس اس کی بے مثال سخاوت کا حال یوں بیان کرتا ہے کہ سلطان اپنے شاہی استبل کے سارے گھوڑے لوگوں کو بخش دیتا، اور کبھی کبھی تو وہ اپنی سواری کے گھوڑے کا بھی وعدہ کر لیتا۔ دوستو، ایک دن صلاح الدین حسب معمول اپنے خیمے میں بیٹھا تھا کہ 3 مختلف وضع کے مہمان وارد ہوئے۔ وہ تینوں فدائی سلطان پر ٹوٹ پڑے۔ سب سے پچھلے کو تو محافظ کی تلوار کے وار نے گرا دیا، لیکن باقی کے 2 سلطان پر حملہ آور ہو گئے۔ پہلے نے خنجر کا وار کیا، جو سلطان نے بڑی مستعدی سے روک لیا، اور
चालाकी से उठकर खड़ा हो गया। इतने में उसके फौलादी खुद पर दूसरे खंजर की तेज ज़रब लगी। उसे गर्दन पर मामूली सा ज़ख्म आया, लेकिन पेशतर उसके के हशीश के नशे में चूर फिदाई अपने नापाक इरादे में कामयाब होते सुल्तान के मुहाफिजों ने लपक कर उन्हें पिछाड़ दिया। उनके हथियार छीन लिए गए, उन्हें सख्त अजियतनाक अजाब देकर इतराफ़ जुर्म करवाया गया और बाद में उनके सर तन से जुदा कर दिए गए। उन्होंने इतराफ़ किया कि हमें शेखुल जबल ने इस काम के लिए मामूर किया था। दूसरा हमला सुल्तान के तहम्मुल और उसके उमरा की बर्दाश्त से बाहर था। सारी फ़ौज को सफ दर सफ खड़ा किया गया और जिस सिपाही की वफादारी की तस्दीक न हो सकी उसे फ़ौरन निकाल दिया गया। फिर फ़ौज ने हशीशीन की कमीन गाहों का रुख किया जो उसामा के वतन से मगरिब की जानिब तवील वादी उमा और समंदर के दरमियान पहाड़ों में वाक़ थीं। ये कोहिस्तानी सिलसिले चेड़ के जंगलों से स्याह नज़र आते थे। चट्टानों के सब्ज़ किनारों पर नीम वेशी मवेशी चरते रहते। दूर बुलंद चोटियों पर ईस्तादा किले बादलों में मलिक दिखाई देते। सलाहुद्दीन के सवारों ने वादियों को ताक तो ताज किया। वो मवेशियों को हनकाते हुए दामन को में पहुंच गए, जहां देहात के कच्चे मकानों की पस्त छतों से ऊपर संगलाख और दुश्वार गुजार चट्टानों के दायरे में एक मजबूत किला था। उन अमूदी चट्टानों के ऊपर किले की 60 फुट ऊंची 2 दीवारें खड़ी थीं। ये सयाफ का किला था जो बिलाद शाम के फिदाइयों की कुव्वत का मज़र और मरकज़ था। दोस्तों, उम्मीद है ये किस्त आपको पसंद आई होगी। अगर ये किस्त आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई किस्त का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।